जन्नत के पत्ते बाब नंबर 8। ऑडिटोरियम स्टूडेंट्स से खचाखच भरा था। बास्केटबॉल का मैच जारी था। कोर्ट में लड़के नारंगी गेंद उछालते इधर उधर भाग रहे थे। तमाशाइयों की निगाहें भी गेंद पे लगी थीं, मखसूस शोर, हंगामा और रश। हया उन सब से बेनियाज अपना बैग थामे कुर्सियों की कतारों के दरमियान रास्ता बनाती आगे बढ़ रही थी। इम्तिहान करीब थे और उन दिनों वो इतनी मसरूफ रही थी कि मोतसिम से बात करने का मौका ना मिल सका। अभी लतीफ़ ने बताया कि वो ऑडिटोरियम में है तो वो यहाँ आ गई। वैसे भी अब वो फ़लस्तीनी लड़कों से बातचीत में ज़रा एहतियात करती थी। नहीं, वो तो वैसे ही डिसेंट और भाइयों जैसे थे, मगर वो वहीं नहीं रुकी थी। वो जानती थी कि अब वो स्कार्फ लेती है सो इसके नाम के साथ कोई गलत बात जुड़ी तो बदनाम उसका स्कार्फ होगा। इसलिए उसकी कोशिश होती कि वो मोतसिम या हुसैन वगैरह से तन्हाई में ना मिले, बल्कि किसी ऐसी जगह पे मिले जहां सब सामने ही हों। वो तीसरी कतार में बैठा था, निगाहें खेल पे मरकूज किए, कुर्सी पे आगे होकर बैठा, वो मैच की तरफ मुतवज्जा था। उसके बाएं तरफ दो कुर्सियां खाली थीं। वो एक कुर्सी अपने और उसके दरमियान छोड़कर बैठ गई और बैग से पजल बॉक्स निकालकर उसके सामने किया। वो चौंका। मैंने इसे खोल लिया। उसका कोड टॉक्सम था। क्या तुम आगे मेरी मदद कर सकते हो? ओह सलाम, ठहरो मैं देखता हूँ। मोतसिम ने दराज खोली और कागज पे लिखी तहरीर पढ़ी, फिर उसे पलटा। बारकोड बारकोड तो अशिया के पैकेट्स पे लगा होता है, इसे कोई मशीन ही डिटेक्ट करती है। ये बारकोड भी किसी मशीन के लिए है ताकि वो उसे पहचाने, मगर किधर? शायद इस सतर से कोई मदद मिले। वो फिर से कागज पलटकर सतर पढ़ने लगा, फिर नहीं नफी में सर हिलाकर दराज से चाबी उठाई। बज़ाहिर तो यही लगता है कि यह सतर उस चाबी तले लिखे दो नुक्तों और उस लफ्ज की तरफ इशारा कर रही है, और यह लफ्ज किसी ताले की तरफ इशारा कर रहा है। वैसे एमन्नट कहते किसे हैं? उसने जरा उलझन से पूछा। ये अमानत है ना, हमारा वाला अमानत। तुर्क में भी इसको यही कहते हैं। उसने बेइख्तियार गहरी सांस अंदर खींची। एक तो तुर्क और उर्दू की ममासलत। मुझे ये लगता है हया कि इसने तुम्हारी कोई अमानत कहीं लॉक लगा रखी है और इसकी चाबी तुम्हें दी है। हो सकता है ये कोई अजीमुशान सा महल हो या कोई ब्रांडेड न्यू गाड़ी। वो अपनी बात पे खुद ही धीरे से हंसा। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। हो सकता है इस बॉक्स में कोई नादीदल लिखाई हो और आंच दिखाने से मैं कोशिश कर चुकी हूँ। इस एक लफ्ज अमानत के सिवा इसमें कुछ नहीं लिखा है। उसने बॉक्स में सारी चीजें वापस डाल दी और इसे बंद करके जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मोतसम मजीद उसकी मदद नहीं कर सका था। अब जो भी करना था उसे खुद करना था। इम्तिहानों के बाद कुछ सोचूंगी, अभी तो इस किस्से को बंद ही कर देते हैं। जवाबन मोतसिम ने मुस्कुराकर शाने उचका दिए। वो ऑडिटोरियम से निकल रही थी जब उसका मोबाइल बजा। अम्मा इस वक्त तो फोन नहीं करती थी। फिर उसने बैग से मोबाइल निकाल कर देखा। ये वही पाकिस्तान का नंबर था जिससे पहले भी मेजर अहमद ने फोन किया था। हेलो। कुर्सियों की कतार से रास्ता बनाते वो जरा ऊंचा बोली थी। इर्द गिर्द के शोर में मेजर अहमद की आवाज बेमुश्किल सुनाई दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप हया? वही नर्म, खूबसूरत और ठहरा हुआ अंदाज। अब वो उससे चिढ़ती नहीं थी, बल्कि जरा एहतियात से बात कर ही लेती थी। वालेकुम अस्सलाम, मेरी खैरियत तो आपको पता लगती ही रहती होगी। वो बाहर कॉरिडोर में तेज तेज चलती बाहर जा रही थी। जवाबन वो धीरे से हंसा। अब ऐसा भी नहीं है। आपको लगता है मुझे आपके अलावा कोई और काम नहीं है? मुझे लगता तो खैर यही है कि आपको और पाशा को मेरे अलावा कोई काम नहीं है। गुस्से में हैं? खैरियत? कोई मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? मैं कितनी पहेलियां बूझूं? उसने जिट से अंदाज में कहते हुए अपना बैग उतारकर सबांजे की इमारत की बैरूनी सीढ़ियों पर रखा। मैं माजरत खां हूँ। बाज़ चीज़ें इतनी हसास होती हैं कि उन्हें बहुत राजदारी से किसी के हवाले करना पड़ता है ताकि वो गलत शख्स के हाथ ना लग जाएं। वैसे 1 घंटे का काम था, आपने ही इतने दिन लगा दिए। खैर, आपका पजल तो मैं हल कर ही लूंगी, मगर क्या गारंटी है कि आखिर में मुझे अप्रैल फूल के अल्फाज नहीं मिलेंगे? वो वहीं सीढ़ियों पे बैठ गई थी। इस्तांबुल की धूप इर्द गिर्द सब्ज़जार को सुनहरीपन अता कर रही थी। इतना गैर संजीदा समझती हैं आप मुझे? क्यों?
کیا آپ ہی نہیں ہیں جو خواجہ سرا بن کر مجھ سے ملے تھے؟ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی آپ کو اس بات پہ؟ شرمندگی کیسی؟ میں خواجہ سرا بن کر آپ سے ملا ہی تھا، خواجہ سرا بن کر کوئی محفل تو نہیں گائی تھی۔ وہ شاید برا مان گیا تھا، مگر خواجہ سرا بننا بذات خود بہت عجیب ہے۔ کیوں؟ کیا خواجہ سرا انسان نہیں ہوتے؟ کیا وہ جانور ہوتے ہیں؟ میں نے ان کا حلیہ اپنایا تھا، مگر آپ کے لیے نہیں، میں تو اپنے کام سے وہ سب بنا تھا۔ بس اسی دوران آپ مل گئیں۔ آپ اپنے کام خواجہ سرا بن کر نکلواتے ہیں۔ وہ دم بخود رہ گئیں۔ پہلی دفعہ کوئی سوال اس نے بچوں کی سی دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کبھی میرے آفس آئیے گا، میں آپ کو اپنے کام کی تفصیل بتا دوں گا۔ آپ کے آفس میں کبھی نہیں آ رہی، مگر وہ امانت وہ کیسے ڈھونڈوں میں؟ جو لکھا ہے اس پہ غور کرے، وہ ڈالی کی امانت ہے، اور وہ اسی کو ملنے چاہیے جو اپنی صلاحیتوں سے خود کو اس کے قابل ثابت کر سکے۔ کیا آپ اتنی باصلاحیت ہیں؟ ٹرائی می، اس نے جتا کر کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ سبانجی کی دھوپ ابھی تک سیڑھیوں پہ اس کے قدموں میں گر رہے تھے۔ کلینک کی انتظار گاہ میں ٹھنڈی سی خنکی چھائی تھی۔ وہ کاؤچ پہ خاموش سی بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ حالانکہ توسط سے اس نے ایک ڈرمیٹولوجسٹ سے وقت لیا تھا، اس کے بال بظاہر ٹھیک نظر آتے تھے اور عائشہ کے دیے گئے لوشن کام کر رہے تھے، مگر ہاتھ لگانے پہ وہ پہلے سے زیادہ روکھے لگتے، اور سر کی جلد جو خراب ہوئی وہ الگ۔ حیا نے اپنا پرس ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، ٹریسر والا ڈبیا ڈروم میں ہی تھا۔ اب وہ اسے استنبول میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی۔ کیا پھر ٹشو سے نقاب کے اندر چہرہ تھپ تھپانے لگی۔ حیا نے اپنا پرس ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، ٹریسر والی ڈبیا ڈروم میں ہی تھی۔ اب وہ اسے استنبول میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی۔ تب ہی اس کے ساتھ والے نشست پہ ایک سیاہ عبایا والی لڑکی آ بیٹھی۔ بیٹھتے ہی اس نے اپنے گہرے سانس لے کر تنفس بحال کیا، پھر ٹشو سے نقاب کے اندر چہرہ تھپ تھپانے لگی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ پیدل آئی ہے اور بہت تھک گئی ہے۔ حیا لاشعوری طور پر نگاہوں کا زاویہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ جانے کیوں آج کل وہ عبایا اور حجاب والی لڑکیوں کو بہت غور سے دیکھا کرتی تھی۔ استنبول میں ایسی لڑکیاں بہت کم ہی نظر آتی تھیں، البتہ اسکارف اور لانگ سکرٹس والی مل جاتی۔ اکثریت ایسی لڑکیوں کی ہوتی جن میں سے ایک اس کے سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی۔ مختصراً اسکرٹ، بنا آستین کے بلاؤز اور خوبصورت بال، وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی گھٹنے پہ پھیلا میگزین پڑھنے میں مگن تھی۔ استنبول کی علامتی لڑکی۔ اس کے اسکرٹ کا رنگ نارنجی تھا، بالکل ان دو کراؤن فش جیسا جو ان دونوں کاؤچز کے درمیان رکھی میز پہ سجے ایکویریم میں تیر رہی تھی۔ ننھی ننھی سی نارنجی مچھلیاں جن کی زندگی، جن کی سانس اور جن کی آواز سب پانی تھا۔ عبایا والی لڑکی اب پرس کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ حیا ابھی تک اسے یوں ہی دیکھ رہی تھی۔ دفتن اس نے پرس سے ایک اورنج جوس کی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن اتارا، پھر ذرا رکی اور حیا کی طرف بڑھائی۔ نو تھینک یو، وہ ذرا سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ وہ لڑکی مسکرا کر بوتل میں اسٹرا ڈالنے لگی۔ سیاہ نقاب میں اس کی سرمئی آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ آپ ہمیشہ یہ عبایا کرتی ہیں؟ وہ رہ نہیں سکی اور پوچھ ہی بیٹھی۔ نقاب تلے ایک گھونٹ لیتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو گٹھن نہیں ہوتی اس میں؟ میرا دل اللہ نے اس کے لیے کھول دیا ہے، سو گٹھن کیسی؟ اور ویسے بھی مسلمان لڑکیاں تو بہت مضبوط ہوتی ہیں، اس نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے تو نقاب کا سوچ کر ہی گٹھن ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سب صرف آپ کے ذہن میں ہو۔ آپ کے ذہن میں بھی ایسی باتیں آتی ہوں گی نا؟ وہ اس کی طرف رخ موڑے غیر ارادی طور پر بحث کرنے لگی تھی۔ کیا بہت پڑھے لکھے ماڈرن قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھے آپ کو احساس کمتری نہیں ہوتا؟ ساتھ ہی ایک نگاہ اس نے ایکویریم کے پار بیٹھی ترک لڑکی پہ ڈالی جو ابھی تک اپنے میگزین میں گم تھے۔ بہت ماڈرن قسم کے لوگ تو میرے جیسے ہی ہوتے ہیں نا۔ میری شریعت تو دنیا کی سب سے ماڈرن شریعت ہے۔ احساس کمتری تو انہیں ہونا چاہیے جو جاہلیت کے زمانے کا تبرج کرتے ہیں۔ تبرج سمجھتی ہو؟ اسے اندازہ تھا، پھر بھی اس نے نفی میں گردن ہلائے۔ تبرج، اوہ کیسے سمجھاؤں؟ اس لڑکی نے لمحے بھر کو سوچا۔ تم نے دبئی کے وہ اونچے اونچے ٹاورز تو دیکھے ہوں گے، برج العرب، برج الخلیفہ۔ ہاں، تصاویر میں۔ بس اسی برج سے یہ تبرج نکلا ہے، کسی شے کو اتنا نمایاں اور خوبصورت بنانا کہ دور سے نظر آئے۔
وہ صدیوں پہلے یوسف علیہ السلام کی مصر کی عورتیں تھیں جو تبرج کرتی تھیں، وہ ابو جہل کے عرب کی عورتیں تھیں جو زیب و زینت کر کے مردوں کے درمیان سے گزرتی تھیں۔ اگر استنبول کی لڑکیاں ان زمانے جاہلیت کی عورتوں کی پیروی کرتی ہیں تو وہ ماڈرن تو نہ ہوئی نا، ماڈرن تو میں ہوں، تم ہو، پھر کیسی شرمندگی، اس نے رسان سے کہتے ہوئے شانے اچکائے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد وہ دم بخود رہ گئی، ترکوں کا اثر تھا، وہ بھی اللہ اللہ کہنے لگی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم کبھی نقاب نہیں پہن سکتی؟ وہ اب ٹشو سے پیشانی پہ آئے پسینے کے قطرے تھپ تھپا رہی تھی۔ شاید نہیں، میری دوستوں اور فرسٹ کزنز میں سے کوئی نقاب نہیں لیتا، اسے شہلا یاد تھی، مگر وہ اس کے سیکنڈ کزن کی بیوی تھی۔ تو تم یہ رواج ڈالنے والی پہلی لڑکی بن جاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ جواب میں اس لڑکی نے مسکرا کر ذرا سے شانے اچکائے۔ جو غار سور کے آخری سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے اور ساری رات سانپ سے ڈرنے ڈسنے جانے کے باوجود اف نہیں کرتا، اس کی اس ایک رات کی نیکیاں عمر بن خطاب کی زندگی بھر کی نیکیوں کے برابر ہوتی ہیں۔ مگر ہر شخص ابو بکر نہیں بن سکتا، ابو بکر صرف ایک ہی ہوتا ہے، پہلوؤں میں پہل کرنے والا۔ اس کی باری پکاری گئی تو وہ چونکی، پھر سلام کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب اس لڑکی سے کچھ نہیں کہنا تھا، اس کا ذہن صاف تھا، اس کراؤن فش کے نارنجی پن کی طرح شفاف اور صاف، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی اپنا چہرہ نہیں لپیٹ سکتی۔ اس تصور سے ہی اس کا دم گھٹتا تھا۔ ایکویریم کے پانی میں اسی طرح بلبلے بن اور مٹ رہے تھے۔ دونوں مچھلیاں بنا تھکے ایک دوسرے سے پیچھے دائرے میں دوڑ رہی تھیں، دائرہ جس میں آغاز اور اختتام کی تفریق مٹ جاتی ہے۔